सब लोग بھی دیکھ رہے ہیں, اور تاکہ اس کو ہم کسی اختتام تک بھی تو اس کو لے کے جانا ہے ہم نے بات. میرا مطالبہ بہت سادہ ہے, بہت سیدھا ہے. میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ اب تک کم سے کم 50 بار کہہ چکا ہوں, قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, خود نہیں بول رہا ہے. یہ جو ہے یہ لوگ جو کچھ اس کا مطلب ہے سچ والا جی آپ قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ظاہر بات یہ کلام اللہ نہیں ہے کہ اللہ یہ کلام خود کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے, تو آپ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ مانیں شوق سے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. اسی کے اوپر یہ پہلے مفتی ہمدرد صاحب میں آپ سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھئی دیکھیں قرآن جیسا بھی ٹھیک ہے, اس میں خوبیاں ہیں, اس میں جو بھی ہے میرے حساب سے خامیاں ہوں گی, لیکن آپ کے حساب سے خوبیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس میں مفتی خوبیاں صاحب ہوں گی. آپ کی آواز ابھی بھی لوگوں کو صحیح نہیں آ رہی ہے, تو آپ مائک اگر ہٹا کے نا ڈائریکٹ لیپ ٹاپ سے اگر آپ آواز کریں تو مفتی صاحب کی آواز صحیح ہے. مفتی فضل حمدرد صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جی سچ والا جی, میں مفتی صاحب کے مائک کا ذرا تھوڑا سا وہ پرابلم تھوڑا ٹھیک کر دوں تاکہ لوگوں کو آواز صحیح جائے. مفتی صاحب آپ مائک کو اگر آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیے میری آواز صحیح آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ میں نے اپنی مائک جو ہے ڈائریکٹ انٹرنل مائک یوز کر رہا ہوں, میں ایکسٹرنل میں نے ہٹا دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے مفتی صاحب, آواز ٹھیک ہے. جی بولیے مفتی صاحب. جی اچھا مفتی یاسین صاحب, کوئی ایک 5 آیت آپ پیش کر سکتے ہیں 6,500 قرآن میں سے ساحل اس طرح پھر نہیں کر سکتے, نہیں ہے نا قرآن میں نہیں ہے. اور جو 3 آیتوں کا حوالہ دیں گے وہ ان 3 آیتوں کا میں بھاڑنا پھوڑ دوں گا, لیکن جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو ہے قرآن کو ثابت کرنے کے لیے مفتی یاسر صاحب آپ جو ہے حسن نظامی کی کتاب لے آ رہے ہیں. اچھا سچ والا جی, میں پھر یہ گزارش یہاں سے یہ کرتا ہوں مفتی صاحب کہ سچ والا جی ایک طرف سے یہاں سے بات پھر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یعنی آپ جو بار بار ان 3 آیتوں کے اوپر آ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی آپ کا مطالبہ ہے اور آپ کوئی پروف بھی نہیں پیش کر رہے ہیں, تو وہ پھر جو میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ جو آپ کی جو صورتیں جو آپ نے بنائی ہیں جو اس کے اوپر پھر بات جو ہے وہ گولی مارو بھائی, میں اس وقت یہاں پر اس پر بات کرنے نہیں آیا نا, میں تو قرآن پہ بات کرنے آیا ہوں. اس کو گولی مار کے میں آپ سے نہیں ظاہر بات ہے, دیکھیے کہ میں آپ سے کر رہا ہوں آپ عربیت سے واقف ہیں نا. اللہ متکلم نہیں ہے, آپ ہے تو بتائیے نا. آپ میرا منہ بند کریں, میں بولتا رہوں گا کہ قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے, میں بولتا رہوں گا. اب آپ میرا منہ بند کریں, آپ ابھی تک میرا منہ بند کیے نہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. فور دا سیک آف دی آرگومنٹ میں نے مان لیا. یار جب میں بولتا ہوں شاہد صاحب آپ بولنے لگتے ہیں, عجیب آدمی ہے. نہیں میں دونوں کو نہیں, میں اب خاموش ہو گئی, مجھے بولنے دیجیے, اب آپ خاموش رہیے. فور دا سیک آف دی آرگومنٹ میں نے مان لیا پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. اس سے یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ اصول قرآن میں کہاں لکھا ہے مجھے یہ نہیں, مجھے یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب, میں اب یہاں کچھ عرض کروں. دیکھیے میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں خود متکلم نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ بات خود یہ بدیہی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کو لکھنے والوں نے لکھا, ظاہر بات ہے. دیکھیں میں آپ سے, دیکھیں آپ نے انگریزی کی جو دلیل پیش کی اس میں آئی بی کا بار بار آنا اس کلام کا عیب ہے, آپ نے بتایا. آپ جو حسن نظامی کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ حسن نظامی کی کتاب کیا ہے میں نہیں جانتا, اور کیا آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے حسن نظامی کی کتاب لے آئیں گے؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ کہنے پر, بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں. آپ کوئی ایک دلیل پیش کریں, اس پر ہم بات کریں گے. آپ کی بات ایک بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس محترم مفتی صاحب. سچوالا جی آپ کی بات مکمل ہو گئی, مجھے کہنے نہیں دیجیے. دیکھیے میں اب یہ میں آپ سے بات کر ہی نہیں رہا ہوں چونکہ آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ میرے اس تمام کے تمام لوگوں سے ایڈریس ہے. وہ یہ کہ سچ والا نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں چونکہ اللہ تھرڈ پرسن ہے لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ایک اصول انہوں نے پیش کیا, یہ اصول قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس اصول کا جواب میں جب دوں گا کہ جب وہ اصول سچا ثابت ہو جائے گا کہ ہاں کسی بھی کتاب کے مصنف کے لیے اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے, کسی بھی لینگویج میں وہ ثابت کر دیں. ابھی تک کہ وہ اپنے اصول کو جسٹیفائی نہیں کر پائے, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہے. میں کہتا ہوں ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلے آپ اپنے اصول کو جسٹیفائی کر دیجئے. آپ کے پاس عقلی دلیل نہیں, آپ کے پاس کسی دوسری زبان کی دلیل نہیں, آپ کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ پرسن ہونا اللہ کا ضروری ہے ورنہ تھرڈ پرسن ہوگا تو یہ اللہ کا کلام نہیں. چلو قرآن ہی سے دلیل دے دو, قرآن میں ایسی آیت کوئی دکھا دو.
تو آپ نے سوائے دعوے کے ابھی تک کے کچھ کیا ہی نہیں. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپنے غور کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, غور و فکر کے اوپر, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو میں اپنے غور و فکر کے اوپر یعنی قائل کر لوں گا. میرا غور و فکر کرنا جو ہے دوسروں کے لیے دلیل ہے. آپ کا غور و فکر کرنا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, وہ آپ کے لیے آپ کی جو ہے ذہنی ایکسرسائز ہوگی. آپ کا غور و فکر ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم تو دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. ہم نے 3 زبانوں سے دلیلیں دی ہیں. آپ ابھی تک کے اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے کہیں سے بھی دیکھیے, دلیل ہوگی ایکسٹرنل, دلیل انٹرنل نہیں ہوتی. وہ ایکسٹرنل دلیل لائیے کہاں سے اپنے اصول کو جسٹیفیکیشن کے لیے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اتنے دن سے آپ پوری دنیا کو جو گمراہ کر رہے ہیں وہ محض ایک خود ساختہ بنائے ہوئے اصول کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اس اصول کی کوئی بنیاد کسی زبان میں نہیں ہے, کسی بھی زبان میں نہیں ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی مفتی صاحب؟ آپ کی بات ہو گئی؟ جی ہاں. اچھا دیکھیے, آپ نے جو کچھ دلیل دی انگریزی سے جو ہے آپ نے جو ثابت کیا اس میں آئی اور بی کا بار بار آنا خود کلام کا عیب ہے, یہ آپ نے ثابت کر دیا. اب رہی جو ہے آپ انگریزی کی بات چھوڑ دیجیے, اب آپ نے اردو سے جو کچھ ثابت کیا کہ جو ہے حسن نظامی کا, تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے آپ حسن نظامی کی کتاب کو لے کر آپ قرآن کو جو ہے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا. میں آپ سے نہیں, سنیے میری بات سنیے, میں آپ کی گفتگو کے دوران نہیں بولتا تھا نا, میں چپ رہتا نا, لیکن آپ ہر بار دیکھیے, آپ ہر بار میری بات کے درمیان میں ٹوک دیتے ہیں. ہو گئی یا نہیں ہو گئی آپ بولیے. دیکھیے لوگوں جو ہے ذرا آپ اب ذرا غور کیجیے مفتی صاحب کو, میں جب وہ بولتے ہیں تو میں پوری طرح سے چپ رہتا ہوں, سچ والا, لیکن میں جب بولتا ہوں یہ بار بار بیچ پہ ٹوک دیتے ہیں, بار بار ٹوکتے ہیں. آپ نے غور کیا ہے؟ آپ اس اسٹریم کو پوری طرح سے غور سے دیکھیں. جس وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں میں پوری طرح سے چپ رہتا ہوں, اور جب میں بولنا شروع کرتا ہوں مفتی صاحب مجھے بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنی دلیل دے نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں اتنی دیر سے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, وہ قرآن میں اللہ کے متکلم ہونے کو ایک بھی دلیل دے کر ثابت نہیں کر سکے. بھئی آپ جو ہے قرآن کو اللہ کا کلام مانتے رہیں, یہ آپ کی مرضی, آپ کا ماننا آپ کو مبارک, لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اللہ خود متکلم نہیں ہے. پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. کوئی ایک بھی دلیل آپ نہیں دے سکتے, اگر ہے تو دیجئے. ہو گئی مکمل. قرآن اللہ کا کلام ہے, کوئی ایک بھی دلیل دیجئے. ہو گئی بات مکمل. جی, آپ کا بار بار یہ کہنا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت کر رہا ہوں سوائے دجل, فریب, بہتان کے اور کچھ نہیں. اس لیے کہ ہم حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو ثابت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ حسن نظامی کی کتاب سے آپ کے اصول کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اور آپ کا اصول قرآن نہیں ہے. آپ کا اصول آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس اصول کے جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو ایکسٹرنل سورس سے کہیں نہ کہیں ایویڈنس لانا پڑے گا. بغیر دلیل کے آپ کا دعویٰ کتنی مرتبہ بولے جائیں مٹی کے ذرات کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا تو آپ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے, میں پھر وہ آیتیں سناتا ہوں آپ کو پڑھ کر, لیکن جب آپ ابھی اپنے دعوے کو ہی ثابت نہیں کر پائے, جسٹیفائڈ نہیں کر پائے اپنے دعوے کو, اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا چلے جاؤں. میں کیوں پڑھوں قرآن کی وہ آیتیں؟ پہلے آپ اپنی بات پہ تو اپنے گراؤنڈ کو تو ثابت کریں. میری بات مکمل ہوئی. ٹھیک ہے, اجلی صاحب کی بات مکمل تو ہو گئی, لیکن جو ہے آپ نے ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں دی. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, بڑی جو ہے, میں کم سے کم یہ دیکھ کے آیا تھا کہ جو ہے میرا غور و فکر شاید غلط ثابت ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے میرے غور و فکر کو غلط ثابت نہیں کیا, نہ کر سکے, آپ کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم, اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے. اور یوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دلیل دوں گا. بھائی آپ کم سے کم 5 دلیلیں دے دو. 5 دلیلیں کیا دیتے آپ, ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آگے بڑھیں. ابھی تک آپ نے دلیل نہیں دیا, ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا, بار بار مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ میرا غور و فکر غلط ثابت ہو جائے, لیکن آپ نے غلط ثابت نہیں کیا, اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن کے متکلم ہونے پر, اللہ کے متکلم ہونے پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لوگوں سن لو, جان لو کہ مفتی صاحبان کے پاس قرآن میں اللہ کے متکلم اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. جس کلام میں خود متکلم نہیں موجود نہیں ہے, وہ غائب ہے. ظاہر بات ہے, اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے؟ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھنے والوں کا کلام ہے, ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن آپ لکھنے والوں کے کلام کو اللہ کا کلام اللہ سے جوڑ رہے ہو, اور اللہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ خالق کائنات ہے, وہ سپر انٹیلیجنس ہے. یہ دراصل اس پر بہتان ہے. قرآن کو
یہ ایک ایسی ذات جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر انٹیلیجنس ہے، اس سے جوڑنا دراصل اس سپر انٹیلیجنس کی توہین ہے، اس کی اہانت ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے جی تو لوگوں سن لو جان لو، سچ والا نے ایک اصول وضع کیا ہے اور اس اصول کو ابھی تک کے ثابت نہیں کر پائے ہیں. اس لیے میں کیونکہ بات کوئی فائدہ نہیں ہے، اب میں آگے بڑھتا ہوں اور میں مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے. میں اپنی دلیل، ویسے میرے پاس 3 دلائل تھے اور اس کا وقت نہیں مل پایا، لیکن میں کم سے کم پہلی دلیل جو ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ میوٹ پر ہیں. میں پہلی دلیل پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے لیے جی آپ کے پاس وقت ہے مفتی صاحب، آپ کہیے. جی 1 منٹ میں ذرا اسکرین شیئر کر لوں. لیکن مفتی صاحب سچ والا جی سے آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے نہیں چھوڑیے مفتی صاحب بھی بات ہو جائے. کہاں سے لائیں گے، بیچارے مجبور ہیں، چھوڑیے. تو ہم آگے چلتے ہیں اور میں 1 منٹ ذرا سا اسکرین شیئر کر لیتا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں یہ اس بات پر ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت کا کلام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 ہے. اس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 من المثانی دی، اور 7 من المثانی کے مراد ہے سورہ فاتحہ، یعنی جس کے اندر 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر جو 7 کا لفظ ہے، اصل میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ 7 کا لفظ اتنا اہم کیوں ہے قرآن کریم کے اندر. یہ پوری یہاں پر میتھ انوالوڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی سورہ نمبر 1 ہے، اور اسی طریقے سے جو سورہ ناس ہے اس کی سورہ نمبر 114 ہے. ہمارا جو منہج ہے دلیل دینے کا وہ یہ کہ جتنے بھی نمبرز ہیں ہم ان کو لائن اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کو ڈیوائڈ یا ملٹیپلائی کریں گے، اور جو نتیجہ آئے گا وہ ہول نمبر آنا چاہیے. اگر وہ فریکشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتیجہ غلط ہے، اگر وہ ہول نمبر ہے تو نتیجہ صحیح ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. تو مثال کے طور پر سورہ نمبر 1 اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 114، جب ہم نے دونوں کو لائن اپ کیا تو آپ کا سامنے نمبر آ گیا 1141. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 163 نمبر ہول نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 1 + 4 + 1 + 1 یہ ایکول ہو گیا 7، یہاں پر بھی یعنی اگر آپ 1141 کو پلس کے ساتھ کرتے رہیں، جمع کرتے رہیں، تب بھی 7 ہی مل کر آتا ہے، اور 7 من المثانی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ 114 ہیں. قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو 23 114، اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے 3302. اسی طریقے سے اسی نمبر کو آپ الٹا پڑھنا چاہیں تو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں 41132، اور ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو بھی ایکول ہول نمبر آتا ہے 5876. آگے چلتے ہیں. اگلی جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل جو آیات ہیں قرآن کریم کی ہمارے مصحف میں وہ ہیں 6236. قرآن کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں 23,236,236، آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. آپ اس کو الٹا کر دیں 632,632، آپ ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو ہول نمبر آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قرآن کریم میں ایک آیت بھی کم یا زیادہ ہوتی، مثال کے طور پر اگر نمبر جو ہے 236,236 کا نہ ہو کر 236,237 ہوتا، آپ اس کو 7 سے ڈیوائڈ کر دے تو ایکول نمبر نہ، ہول نمبر نہ آتا بلکہ فریکشنل نمبر آتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، اور یہ 7 کا جو سسٹم ہے وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر، سلائیڈ نمبر 6. ٹوٹل آیات قرآن کی 6236 ہیں، سورتیں 114 ہیں. جو ٹوٹل نمبر نکلتا ہے وہ 114 1146236 ڈیوائڈ بائی 7 ہول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ الٹا کر دیں 6326411 ڈیوائڈ کر دیں 7 سے ہول نمبر آتا ہے. اسی کو آپ 11,46236 کو آپ اگر پلس کریں گے 6 + 3 + 2 + 6 + 4 + 1 + 1 23 نمبر آتا ہے، جو 23 سال ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے کا زمانہ. اسی طریقے سے اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتا ہوں میں، یہ ہے سلائیڈ نمبر 7. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا جو پہلا لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ، اور آخری لفظ ہے وہ ہے الناس. بسم پورے قرآن میں 22 مرتبہ آیا، اور آخری لفظ جو الناس ہے وہ 241 مرتبہ آیا. 24122، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو یہ 3446 ہول نمبر نکلتا ہے. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، یہاں پر سلائیڈ نمبر 8، قرآن کریم کا جو پہلا نازل ہونے والا کلمہ ہے وہ اقرا ہے. 3 مرتبہ نازل ہوا، آخری 3 مرتبہ آیا. قرآن کریم کا آخری جو نازل ہونے والا کلمہ ہے لا یظلمون ہے، جو پورے قرآن میں 15 مرتبہ آیا، اور ہر مرتبہ لا یظلمون آیا، یظلمون نہیں آیا. یہ قرآن کی یہ دلیل ہے کہ قرآن ظلم کو پسند نہیں کرتا. یہ اگر آپ ٹوٹل کریں گے 315، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے تو 45 رزلٹ آتا ہے. تو اسی اب اگر آپ پہلا رزلٹ یعنی پچھلا جو رزلٹ ہے 3446، اور اسی طریقے سے اس سلائیڈ کا رزلٹ
45, 3, 4, 4, 6 और 45 दोनों नंबरों को अगर आप साथ जोड़ दें और डिवाइड करें 7 से तो भी टोटल आपके पास होल नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 9 में। सूरह फातिहा सूरत नंबर 1 उसके अंदर आयात हैं 7। सूरह नास सूरह नंबर 114 उसके अंदर आयात हैं 6। ये टोटल नंबर बनता है वो है 611471 डिवाइडेड बाय 7 होल नंबर आता है 87353। इसी तरीके से आप आगे चलें स्लाइड नंबर 15 सूरह फातिहा में आयत नंबर 1 सूरह फातिहा सूरत नंबर 1 है, आयत नंबर 7 आयत 7 है, उसमें कलिमात 131 हैं और उसके अंदर हुरूफ 139 है। इसी तरीके से आप उसको सूरह नास से मिलाइए कि 114 सूरत नंबर है, आयत उसके अंदर 6 है, कलिमात उसके अंदर 31 हैं 21 हैं और हुरूफ उसके अंदर जो है वो 80 हैं। ये टोटल नंबर बनता है 8021611413933171 डिवाइडेड बाय 7। ये होल नंबर निकल कर आता है। अगर कुरान करीम में एक हरफ और एक लफ्ज का भी इजाफा होता तो होल नंबर नहीं आता, फ्रैक्शनल नंबर आता। ये दरअसल दलील है। स्लाइड नंबर 11 आपकी कुरान करीम की जो मुख्तसर तरीन सूरत है वो सूरह कौसर है जिसके अंदर टोटल 3 आयतें हैं। तवील तरीन सूरत सूरह बकरा है जिसके अंदर टोटल 286 आयतें हैं। 286 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल नंबर आता है। इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो भी इक्वल नंबर आता है। इक्वल के बजाय होल नंबर में कहना चाहूंगा, होल नंबर आता है। इसी तरीके से स्लाइड नंबर 12 में आपके सामने 3 नंबर नजर आ रहे हैं 18, 77, 19। 19 सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर आया सिंगल डिजिट में है। 77 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर आया 2 डिजिट में है। 18 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर आया 3 डिजिट में है। इनका जो टोटल नंबर है 18, 17, 19 इसको डिवाइड करेंगे आप 7 से तो होल नंबर आता है। अगर मान लीजिए 19 सूरतों के बजाय 18 सूरतें होती ऐसी या 21 सूरतें होती तो कभी भी होल नंबर नहीं आ सकता था, फ्रैक्शनल नंबर आता। अब आप देख लें कुरान करीम की जो आयत है वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम के जिसके तहत ये 7 सिस्टम की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि बात थोड़ा लंबी हो गई। ये दलील बहुत लंबी है और मैं इसमें आगे तक जा सकता हूं। मेरा मुतालबा ये है कि कुरान करीम जिस जमाने में नाजिल हुआ उस जमाने में सुपर कंप्यूटर नहीं था। कुरान करीम के 114 चैप्टर हैं जो इस पूरे न्यूमेरिकल निजाम के ऊपर जो 7 का निजाम है उसके ऊपर कायम है और एक अदद और है वो है 19 का अलैहा 19 2 अदद के ऊपर कायम है। आप अगर कुरान करीम के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा कलाम लेकर आए जिसमें 114 चैप्टर हो और इसी तरीके से वो किसी न्यूमेरिकल सिस्टम पर कायम हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 19 हो। कंप्यूटर की मदद आप न लें और वो कलाम अपनी बलागत की इंतहा पर पहुंचा हुआ हो, अपनी फसाहत की इंतहा पर पहुंचा हुआ हो, सच्चाई में और हिदायत के अंदर अपने मौजू पर हो। वो अगर ऐसा कलाम आप लेकर आते हैं तो कहा जा सकता है कि आपने कुरान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा कलाम नहीं ला सकते हैं तो कुरान का आप चैलेंज को एक्सेप्ट करना भूल जाएं। ये जो नंबर्स हैं न्यूमेरिकल सिस्टम के साथ पूरे 7 का जो सिस्टम है पूरे कुरान के अंदर फैला हुआ है। आप एक जगह कह सकते हैं कि हो सकता है कि हुस्न इत्तेफाक हो, 2 जगह हुस्न इत्तेफाक हो, लेकिन ये पूरे कुरान के अंदर फैला हुआ है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अगर आज भी इंसान को इस तरह का कलाम लाने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि न्यूमेरिकल सिस्टम सुपर कंप्यूटर के जरिए वो ईजाद कर ले, वो किताब लिख ले, लेकिन फिर वो अदबी नहीं होगी, बलीग नहीं होगी और वो इंसान की अक्ल और जज्बात को अपील करने वाली नहीं होगी। मेरी पहली दलील मुकम्मल हुई। जी सचवाला जी आपके पास भी 7 मिनट हैं इसके ऊपर बोलें। देखें क्या बोलूं मैं, यानी जब से मैं इतनी जलेबी खा गया कि जो है मेरा मुंह मीठा हो कि जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है शायद मुझे उल्टी हो जाएगी, लेकिन क्या तो मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा कि देखें बात ये है कि मैंने मुफ्ती साहब से ये अर्ज किया कि भाई आप कुरान के अल्लाह के मुतकल्लिम होने की दलील दीजिए। अभी आप भाई अगर कोई कितने नहीं, मैं देखिए फिर यहाँ पर बीच में टोकते आपको 7 मिनट तक मैं चुप रहा ना मुफ्ती साहब, मुझे कम से कम कुछ उसका आधा टाइम तो दीजिए प्लीज। आप इतने उतावले क्यों पड़ते हैं? आखिर आपने 7 मिनट, मैंने 1 सेकंड भी बोला बीच में कुछ। आपने इतनी जलेबियां खिलाई, शुक्रिया आपका। इतनी जलेबियां मैं खा कर जो है मुझे उल्टियां होने लगी। सुनिए जरा, मैं अपनी बात तो करने दीजिए आप। 7 मिनट आप बोले लेकिन मैं कुछ नहीं बोला बीच में। आप हर बार जो है मेरे बोलने के दौरान जो है बीच में टोक पड़ते हैं। देखिए बड़ा अफसोस है मुझे जो है आप बड़ा अफसोस से कहना पड़ा बार बार। लोग देख रहे हैं क्योंकि आप हर बार जो है अपने उसूल के खिलाफ जाते हैं, हर बार जाते हैं। अभी सचवाला जी आप स्टार्ट तो करें अपनी। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरा बार बार शुरू से आज 2 घंटे से जो है ज्यादा हो गई बात। मैं आप मुफ्ती साहिबान से बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के मुतकल्लिम होने की दलील दीजिए। मुझे ये बताइए, अगर कोई किताब में कोई मैथमेटिकल जो है कोई ऐसी अच्छी बातें हैं या उसमें कोई और तरह की खूबियां हैं, उसमें कोई फसाहत है, उसमें कोई बलागत है, तो वो खालिक़े कायनात का कलाम आखिर कैसे होगा? मुझे ये साबित कीजिए। आपने अभी तक एक भी दलील नहीं दी।
بھائی اگر مان لیں کیونکہ آپ نے جتنا کچھ جو ہے میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ پریڈکشن بتائے ہیں اس کے اندر بھی کتنے جھولے، ظاہر بات ہے میں کوئی جو ہے میتھمیٹیشین نہیں ہوں، جو ماہر آئے گا تو آپ کو اچھی طرح سے پورے جو ہے ایک سوال کے جواب میں وہ کہے گا، لیکن میں چونکہ اس کا ماہر نہیں ہوں، میں صرف آپ سے یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ قرآن میں اللہ کو متکلم ثابت کیجیے۔ بھائی دیکھیں کہ قرآن میں اچھی باتیں ہوں گی، دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، تو کیا کسی کتاب میں اچھی باتوں کا ہونا یہ کسی خالق کائنات کا کلام کہلائے گا؟ یہ اتنی عجیب جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر کوئی خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی اس طرح کی میتھمیٹیکل جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے ہوں گی، لیکن اس کے جواب میں بھی جو ہے بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ خود میں ابھی اس وقت جو ہے آپ نے حروف کی بات کی، آپ نے الفاظ کی بات کی، تو میں جو ہے قرآن کے ویریئنٹ کتنے ورژن پائے جاتے ہیں، خود میرے پاس کئی ورژن ہے، اس پہ میں نے جو ہے پورے الفاظ ایک جو ہے ورژن میں لفظوں کا فرق ہے، لفظوں کے فرق کی وجہ سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، یہ میں سب کچھ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا ابھی تک ایک سوال کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ اس میں خود متکلم نہیں ہے۔ میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میں پوچھتا ہوں چنے کی بات اور آپ ہر بار گندم کی بات کرتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی اس طرح کی جو ہے طرز جو ہے ترتیب پر۔ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا کہ مفتی صاحب میں کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں۔ 7 منٹ تک آپ نے بیان کی کہ میں یہ ترستا رہ گیا کہ آپ شاید کوئی دلیل دیتے ہیں۔ بھئی یہ جو آپ نے جو باتیں کہی ہیں، ظاہر بات ہے ادھر ادھر سی باتیں آپ نے جوڑ کر آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ اس میں یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہو گیا۔ ارے یہ کیسی دلیل ہو گئی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کیا متکلم ہے، خود متکلم ہے کلام میں؟ نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایک بھی دلیل اب ابھی تک نہیں دے سکے آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دسیوں دلیلیں ہیں۔ ابھی دسیوں دلیلیں کیا اللہ کے متکلم ہونے کی ہے؟ اللہ تو غائب ہے ہر جگہ، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ بھئی قرآن میں اچھی باتیں ہوں گی، ہاں یقیناً ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تو کیا اچھی باتوں کا ہونا یا اس میں کوئی اور صفات کا، کوئی فصاحت بلاغت کا ہونا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خالق کائنات کا کلام ہو گیا؟ اس کا جواب آپ ابھی تک نہیں دے پائے۔ میں بار بار آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ یہ اس کا کلام ہے، ثابت نہیں کیا آپ۔ میری بات ہو گئی، میں ہمیشہ اپنی بات پہلے مکمل کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، اس سے پہلے مفتی صاحب آگے بڑھے، مفتی فضل صاحب، میں میری نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں محمد صاحب کا نام کتنے بار ہے؟ کیونکہ میتھمیٹکس تھوڑا میں بھی چلا رہا تھا دماغ میں۔ نہیں یہ تو ساحل اس پر کوئی اور وہ رکھتے ہیں، ابھی بس 10 سیکنڈ ہو جائیں گے۔ نہیں، اصل میں مفتی صاحبان جو کچھ کہیں وہ صحیح ہے، ہم اگر کچھ پوچھیں تو وہ جو ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو جائے گی بات۔ 10 سیکنڈ مفتی فضل صاحب، صرف 10 سیکنڈ۔ میرا اور آپ کا، میری اور آپ کی تو یہاں پر وہ نہیں شروع ہو جائے گی نا پھر بحث۔ اچھا میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ مفتی یاسر صاحب جو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ محمد نام جو ہے احمد کو لے کے 5 ٹائم ہے، اور پھر اور دروازہ آپ کھول رہے ہیں مزید ایک نئے ٹاپک کی بات کس حیثیت سے رکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ نے جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن بتایا ہے، آپ سچ والے کو جواب دینے دیجیے، آپ کون ہیں؟ نہیں، میں ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں، میں بالکل ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو بیچ میں ٹپکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خاموش رہیے۔ ساحل یہاں پہ رک جاتے ہیں، ساحل دیکھیں میں نے بھی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ اصول کی خلاف ورزی نہ کریں آپ۔ اچھا میں واپس لے لیتا ہوں اپنی بات۔ اچھا میں واپس لے لیتا ہوں، آپ ہائپر نہ ہو پلیز، میں واپس لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی آیت ایسی نہیں پیش کی کہ جس میں اللہ متکلم ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بھی آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے موجود ہو یا نہ ہو، چونکہ یہ اصول سچ والا کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا قرآن کا اللہ کا کلام ہونے کے لیے اس کا متکلم ہونا ضروری ہے، یعنی فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول سچ والا کو ایکسٹرنل سورس سے ثابت کرنا ہے۔ اور رہی بات کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا ہے، اندھ بھکت یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کامنٹس دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کی جو کھلی اس وقت دنیا میں 5000 لوگ اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھلی کو میں برکت دے۔ اب یہ میری جو دلیل ہے کہ میں نے جو میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کیا ہے، ایک تو یہ کہ یہ بہت لمبی دلیل ہے، میں نے اس کے صرف 7-8 منٹ کے اندر اس کو پیش کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اعلیٰ ترین ذہانت
ایک ایسا کلام پیش کر سکتی ہے کہ جو میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو, ہر جگہ اس کے اندر میتھ انوالوڈ ہو, اور ساتھ میں وہ نہایت ادبی پیمانے کے اوپر فصیح و بلیغ ہو. آج کے دور میں مان لیں اگر آئنسٹائن یا نیوٹن کوئی ایسی کتاب لکھنے کے لیے وہ مطلب وہ اپنے آپ کو آمادہ بھی کر لیں, مثلا کوئی آئنسٹائن جیسا ہو اور وہ ایسی کتاب لکھ بھی دے جو فلی میتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آج کے دور میں سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی یا کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی, لیکن اگر کوئی آئنسٹائن جیسا دماغ ہے, نیوٹن جیسا دماغ ہے, اگر وہ میتھ کے اوپر یا فزکس کے اوپر مبنی پوری کتاب لکھے گا تو یقیناً وہ ایک شاہکار ہے انسانی, لیکن پھر وہ ادبی کتاب نہیں ہوگی. ایسی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جو ادب کا شاہکار ہو, جو فصاحت و بلاغت میں اپنے اعلیٰ ترین پیمانے پر ہو, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ میتھ کے اندر بھی وہ اتنی کنسسٹنٹ ہو. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ ترین ذہانت ہی کی نازل کرتا ہے. یہ ہماری دلیل ہے. اگر آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو آپ ایسی کتاب لے کر آئیے کہ جس میں 100-150 چیپٹرز ہوں اور وہ میتھمیٹیکلی کنسسٹنٹ ہو. کوئی بھی نمبر پک کر لیجئے, 7 کر لیجئے, 10 کر لیجئے, کمپیوٹر کا آپ سہارا نہ لیں, اور ادبی اور پیمانے کے اوپر وہ اعلیٰ ہو. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں, چونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں سب باتیں آئیں. ہمارے آڈینس بھی ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں تو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے, وہ ہمارا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو گیا. یہ ہماری پہلی دلیل مکمل ہوئی. میرے پاس 3 دلیلیں اور ہیں. میں ایک دلیل اور پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کے پاس وقت ہو. جی مفتی صاحب پیش کیجیے, آپ پیش کیجیے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے 1 منٹ دیجیے ذرا سا. میں صرف جسٹ اے سیکنڈ پلیز. اچھا لیکن یہ میکس والے اصول لائے کہاں سے؟ یعنی محمد صاحب کے وہ ذریعے اصول کہیں سے بھی لا لیں گے بھائی, وہ اصول جہاں سے مرضی لا لیں گے. لیکن اب آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے, اس لیے جو ہے وہ چونکہ آپ کو جو ہے بالکل ہاں وہ جو مرضی کہہ لیں سمجھو, کیونکہ وہ جو ہے علماء کرام ہیں, لوگ ان کو مانتے ہیں, تو وہ جو ہے سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سبعا کا لفظ ہے بھئی. آپ نے جو میتھمیٹیکل جو ہے جو کچھ کہا ہے, ظاہر بات ہے یہاں جتنے نہ تو ہم جانتے ہیں نہ تو جتنے لوگ جانتے ہیں, لوگ جو ہے یہ کہیں کہ بھئی میں آپ سے چنے کی بات کر رہا ہوں, آپ ہمیشہ گندم کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے متکلم ہونے کی کوئی دلیل دیجیے. آپ ابھی تک دلیل نہیں دیے. آپ میں پوچھ رہا ہوں کچھ ہوں اور جو ہے وہ کہتے کچھ اور ہیں. یہ آپ سے اصول پوچھ رہے تھے, ایک منٹ, یہ آپ سے اصول پوچھ رہے تھے, تو یہ بھی تو میکس کا اصول دینا کہاں سے لائے؟ اور اگر اسی حساب سے اصول پہ چلے تو محمد صاحب کا نام 5 بار ہے, اور معافی کے ساتھ کہتا ہوں پک کا نام بھی 5 بار ہے قرآن میں, تو اب اس سے کیا ہم میچ کرتے بیٹھ جائیں؟ ساحل میری بات سنیں. دیکھیں اگر یہ اس طرح اس ٹاپک پر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی الگ ٹائم رکھ لیجیے. میکس کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں اصول پہ تو اصول تو وہ بھی نہیں مان رہے نا کہ انہوں نے اصول کہاں سے اخذ کیا ہے. اصول تو ان کو پیش کرنا چاہیے. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا بھی, آپ ہمیشہ قرآن کے باہر جا رہے ہیں سمجھو. میں تو قرآن کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں, میں قرآن کے باہر ایک بار پہ نہیں گیا. آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ باہر کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہوتی. آپ نے قرآن سے ابھی تک ایک بھی دلیل نہیں دی کہ اللہ جو ہے قرآن میں متکلم ہے. یہ دلیل دیے نہیں آپ ابھی تک. لوگ سن رہے ہیں کہ میں اب تک 100 بار پوچھ چکا ہوں, 100 بار ہو گئے. آپ سے بڑے ریسپیکٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, احترام سے, کہ آپ خود مان چکے ہیں کہ آپ کو عربیت پہ واقفیت نہیں ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا, لیکن آپ دلیل تو ایک آیت پیش کی. ارے بھائی میں تو ٹھہرا جاہل مطلق, آپ علماء کرام ہیں. میں آپ سے یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی ایک آیت پیش کیجئے کہ جس میں اللہ متکلم ہے. پیش کیجئے نا. آپ ابھی تک آدھی بھی, ارے ابھی تک آپ نے, میں پوچھتا ہوں گندم, آپ کہتے ہیں چنے کی بات. آپ کا رویہ, آپ کا جو یہ ہوتا ہے نا بدل جاتا ہے. پہلے آپ نہیں بھائی, آپ نے ایک بھی آیت پیش کی ابھی تک, ایک بھی آیت پیش کی جس میں اللہ متکلم ہے, پیش کی. میرا شروع سے جو سوال میں ابھی اپنے ہی سوال پر قائم ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پورے قرآن میں اللہ متکلم نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر ہے تو بتائیے, اگر ہے تو بتائیے. آپ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گیا, آپ دونوں مفتیان کرام بیٹھے ہیں, علماء کرام, آپ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکتے. سچ والا جی, آپ کی نا بات جو ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہاں بدلی, میرے لوگ سن رہے, کبھی آپ کہتے ہیں جمع متکلم ہے تو جمع متکلم ہے, لیکن اللہ غائب ہے بول رہا ہوں میں آپ سے بار بار. مفتی صاحب
पूरे कुरान में अल्लाह आप अपनी गायब बात है। बदलते रहते हैं। नहीं मैं तो इसलिए कह आपसे नहीं इसलिए कहा गया कि आप ये तो अपना लोग देख इसका रहे हैं। जवाब दें। मुफ्ती साहब मैं एक बार मिनट, बार कह रहा हूं कि अल्लाह साहब- मुतकल्लिम नहीं है, अल्लाह मुतकल्लिम नहीं है, ठीक है, लिखने वाले मुतकल्लिम है, वाला जी जमा एक- मुतकल्लिम भी है, आपकी बात- वाहिद मुतकल्लिम भी है। जी आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है। मुफ्ती साहब जरा सा मैं इसलिए बोल लूं, आप बोलते हैं तो साहिल को खामखा लगता है कि यार मैं खामोश बैठा हुआ हूँ, वो बेचारे लोनली फील करते हैं, बोलने लगते हैं फालतू की बात। नहीं, मैं साहिल ने जब बात की तो मैंने साहिल को जवाब दिया, मुफ्ती साहब क़िबला, मैंने साहिल भाई को ये जी। जवाब दिया कि वो